أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثتم معلما جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے شمار نعمتوں سے آراستہ فرمایا، لیکن ان تمام نعمتوں میں سے ہدایت اور علم ہے۔ عظیم نعمت ہدایت اور علم ہے۔ دولت ختم ہو سکتی ہے، طاقت چھن سکتی ہے، حسن ماند پڑ سکتا ہے، لیکن علم ایک ایسا نور ہے جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے۔ اس علم کو دلوں تک پہنچانے والی ہستی استاذ ہیں۔ آج کا میرا موضوع استاد کا مقام اور ادب و احترام کی اہمیت و فضیلت ہے۔ استاد صرف کتاب کا سبق نہیں پڑھاتا بلکہ زندگی کا شعور دیتا ہے۔ اگر استاد نہ ہو تو علم کتابوں میں دفن رہ جائے۔ استاد کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معلم کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ معلم اول، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور اپنے محبوب کو جس منصب سے نوازا وہ بھی استاد کا منصب تھا۔ فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا جو ان کی قوم میں سے ہے، جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا انما بعثتم معلما۔ سنن ابن ماجہ میں 229 نمبر پر روایت موجود ہے، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سنن ترمذی میں ایک روایت موجود ہے، بے شک اللہ، اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چنٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں سمندر میں لوگوں کو پلائی کھانے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ میرے محترم بھائیو، استاد کے ادب و احترام کی اہمیت و فضیلت ابھی دین میں بہت ہے۔ آج دنیا علم کی کمی سے زیادہ ادب کی کمی کا شکار ہے۔ کتابیں بڑھ گئی ہیں، ڈگریاں بڑھ گئی ہیں، لیکن احترام اور تواضع اخلاص ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے اسلاف علم سے پہلے ادب سیکھتے تھے۔ ایک مشہور مقولہ ہے الادب قبل العلم، علم سے پہلے ادب سیکھو، ادب کے بغیر علم نہیں حاصل ہو سکتا۔ امام بخاری کا ایک عمل ہے جو رہتی دنیا والوں کے لیے ایک شاندار مثال ہے۔ امام بخاری جب کم عمر کے تھے اپنے استاد کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن ان کے استاد اسحاق بن راہوے نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر مشتمل ایک مختصر کتاب مرتب کر دے۔ استاد جی کی یہ بات کہنی تھی، امام صاحب نے اپنی پوری زندگی اس بات پر وقف کر دی۔ پھر تاریخ گواہ ہے، بڑے لمبے لمبے سفر کیے، صحیح حدیث کو جمع کیا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی۔ آج پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب صحیح البخاری ہے۔ یہ استاد کے ادب کی بدولت ہے۔ میرے محترم بھائیو، صحابہ اکرام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کسی سے حدیث معلوم کرنی ہوتی تو ان کے دروازے پر جا کر خاموشی سے انتظار کرتے، اگر دھوپ ہوتی تو صبر کرتے، لیکن استاد جب بڑے عالم کو تکلیف دینا گوارا نہ کرتے۔ سیر و اعلام النبلاء، امام شافعی اپنے استاد امام مالک کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کے سامنے کتاب کا ورق بھی اس قدر نرمی سے پلٹتا تھا کہ کہیں اس کی آواز ان کے ادب کے خلاف نہ ہو۔ یہ تھا استاد کا ادب۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کے بڑے بڑے کام لیے، لیکن افسوس ہم نے استاد کا ادب چھوڑ دیا۔ آج بعض طلبہ استاد سے ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے کسی دوست سے بات کر رہے ہوں۔ زبان میں سختی اور لہجے میں بے ادبی، دل میں تکبر ہوتا ہے۔ استاد کا ادب کیا ہے؟ اس کے سامنے بہترین انداز میں بیٹھا جائے، اس کی بات کو غور سے سنا جائے، اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کا احترام کیا جائے، استاد سے گفتگو سے پہلے اجازت طلب کی جائے اگرچہ وہ علمی گفتگو ہو۔ یہ ادب ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے۔ جب وہ خضر علیہ السلام کے پاس ادب حاصل کرنے کے لیے گئے تو انداز کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا،
کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ ہدایت کا علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ یاد رکھو بے ادب طالب علم کتاب کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہے لیکن علم کی امانت نہیں اٹھا سکتا۔ میں آخر میں بس یہی کہوں گا، قلم تھی ہاتھ میں لکھنا سکھایا آپ نے، قلم تھی ہاتھ میں لکھنا سکھایا آپ نے، منزل تھی سامنے رستہ دکھایا آپ نے، ہم تو بس پتلے تھے شعور دے کر انسان بنایا آپ نے۔ وما علینا الا البلاغ۔